میرے پہ اگلا سوال ہے. اگلا سوال ایک اسلامی بہن کا ہے. وہ کہتی ہیں میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی تو ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے مجھے گھٹی دینے سے منع کرتے ہوئے سختی سے انفارم کیا کہ میڈیکلی یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ نیو بورن بیبی کو گھٹی دینے سے معدے پر نیگیٹو اثرات پڑ سکتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات معدہ واش بھی کروانا پڑ سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف بچے کو گھٹی دینا سنت ہے. اب ایسی صورتحال میں ایک پڑھے لکھے مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ ایک پڑھے لکھے مسلمان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف ایک ڈاکٹر کے اوپینین کے اوپر رلائے نہ کرے، بلکہ باقی ڈاکٹر سے بھی ایکسپرٹ اوپینین لے اور اس کی روٹ کاز کو ڈھونڈے کہ کیوں گھٹی کی وہ مخالفت کر رہے ہیں. گھٹی تو صدیوں سے انسانی ہسٹری میں ایک معاملہ چلتا آ رہا ہے اور اس کے کوئی نیگیٹو اثرات ہمیں تو نظر نہیں آئے. عین ممکن ہے کہ ہاسپٹل میں جو جراثیم والا سلسلہ ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہوں کہ ہاسپٹل کے اندر آپ یہاں پہ گھٹی نہ دیں، وہ جراثیم اس میٹھی چیز میں ایڈ ہو جائیں گے اور بچے کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. گھٹی دینا تو سنت ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، سیدہ عائشہ کی بڑی بہن، کہ میرے ہاں جب عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی تو وہ پہلا بچہ تھا جو ہجرت مدینہ کے بعد پیدا ہوا، تو مسلمانوں کو ایک بڑی خوشی ہوئی. تو عبداللہ ابن زبیر کو میں نے لا کے نبی علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک منہ میں کھجور چبا کے اس کو نیو بورن بیبی کو گھٹی دی. بلکہ مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ جب کبھی بھی اہل مدینہ میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو سیدھا بچہ اٹھا کے نبی علیہ السلام کے پاس اور آپ سے گھٹی دلوایا کرتے. ظاہر سعادت کی بات ہے، نبی علیہ السلام کے تو ظاہر ہے تھوک مبارک میں برکت بھی ہے. تو نبی علیہ السلام نے گھٹی دینے کو ایز اے سنت رائج کی ہے، اور یہ صرف آپ کی سنت نہیں، آپ سے پہلے بھی یہ چیز چل رہی تھی. ہمارے سب کانٹیننٹ کے کلچر میں بھی چیزیں چل رہی ہیں، تو کوئی نیگیٹو چیز اس حوالے سے سامنے نہیں آئی ہے. خام خواہ چند لوگوں کے سننے پہ اس کے پیچھے نہیں لگ پڑنا چاہیے. میں آپ کو پرسنل ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرے آفس کے ایک کلیگ ہیں، ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، تو اس بچی کا ایک ایشو بن گیا معدے والا. بالکل نیو بورن بیبی تھی وہ. تو آپ کو پتا ہے نیو بورن جو بیبی ہے اگر اسے پوٹی نہ آ رہی ہو تو پھر معدہ واش کروانا پڑتا ہے. تو ان کی اپنی سگی خالہ جو ہیں وہ گائناکالوجسٹ تھی، تو انہیں ان کو فون کیا تو اس نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اسے گھٹی دیں شہد کی. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر تو منع کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ڈاکٹر نو چھڈو، تسی دیو گھٹی، میں بھی ڈاکٹر ہوں. شہد چٹایا جناب، سارا معاملہ صاف ہو گیا. تو وہ جو ڈاکٹر بغیر گھٹی کے معدہ صاف کرنے پہ تلا ہوا تھا، وہ شہد کی گھٹی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چالو کر دیا. شہد میں تو ویسے ہی شفا ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ ایک صحابی کا یعنی بھائی تھا، اس کا پیٹ خراب ہو گیا، لوز ہو گیا. نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ علیہ السلام فرمایا اسے شہد دو. وہ پھر حاضر ہوا، یا رسول اللہ وہ تو اور پیٹ خراب ہو گیا. پھر آپ فرمایا اور شہد دو. پھر آیا، ان کا اور خراب ہوا، فرمایا اور شہد دو. اللہ کا قرآن سچا ہے، یعنی سورہ النحل میں ہے کہ شہد میں شفا ہے، اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. چوتھی دفعہ جب ہوا تو اس کا پیٹ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کے معاملات میں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے انسانی ہسٹری میں بھی چیزوں کو لرن کیا ہوا ہے، میڈیکلی بھی چیزوں کو لرن کیا ہے. میڈیکل فیلڈ میں جب دو اس طرح کے اوپینین آ جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کو ایز اے سنت فالو کریں. اور نیو بورن جو بیبی ہیں اس کے حوالے سے بھی یاد رکھیے گا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہو اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے اس کی گندگی کو دور کرو. اور وہ خون بہانے کی تفصیل جامعہ ترمذی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7ویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ کرو، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا. اور فرمایا کہ بکری بھی کر سکتے ہو، نر اور مادہ کا فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 بکریاں بھی ہو سکتی ہیں اور 2 بکرے بھی ہو سکتے ہیں. اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ 7ویں دن اس کا نام ڈکلیئر کرو اور اس سے گندگی دور کرو، یعنی اس کے بال مڑواؤ اور اس کی طرف سے صدقہ بھی کرو. جو ایک ضعیف روایت ملتی ہے، ویسے وہ اس کو سپورٹ کر دیتی ہے یہ
کہ وہ جتنا بھی آپ نے بال ریموو ہوئے ہیں اس کے عوض چاندی صدقہ کر دیں یا کوئی اور چیز اس کو تول کے، اور اس کے جسم سے بالوں کو ریموو کیا جائے۔ اسی طریقے سے ختنہ کرانا بھی سنت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں ایک ختنہ کروانا بھی ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں ہے کہ یہ سنت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ ہوئی، انہوں نے آلموسٹ 80 سال کی عمر میں خود اپنے ختنے کیے تھے تیشے سے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ بڑی عمر کے بندے کا بھی ختنہ ہو سکتا ہے، اور مدینہ شریف میں یہ چیز رائج تھی کہ ضروری نہیں کہ نیو بارن بیبی کا ختنہ کرنا ہے، بڑی عمر میں بھی بچوں کے ختنے ہوا کرتے تھے۔ بعض کا ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ بچہ کمزور ہے اس کے ختنے ڈیلے کر دیں، تو کر دینے چاہیے۔ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں کہتے ہیں کہ مسلمان بیٹھا ہے، مسلمانی بیٹھا ہے، مسلمان ہونے کے لیے ختنہ ہونا ضروری نہیں ہے، ایک سنت ہے۔ اچھا کبھی کسی نے کہا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے داڑھی ضروری ہے مرد کے لیے، اس کے اوپر بات ہی کوئی نہیں کرتے، جس کے اوپر حکم ہے تو ختنے ضرور کروائیں۔ اگر میڈیکلی کوئی ایشو ہے تو آپ ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، بچے کی صحت نہیں ہے۔ بال 7ویں دن آپ نے 3 کام کرنے ہیں، ایک تو بال ریموو کرنے ہیں، اس کا نام ڈکلیئر کرنا ہے، اور عقیقہ کرنا ہے اس کی طرف سے۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1، اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ دوندی ہو بکری یا بکرا۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی جو ہے نا وہ دوندے کی ہوتی ہے، یہاں قربانی والی شرط نہیں آئے گی، بلکہ عام آپ چھوٹا جانور، کیونکہ دوندے کے نام کے اوپر، جو مسنہ کے نام کے اوپر لوگوں سے پیسے ہتھیارے ہوتے ہیں، دوندا بکرا ہو اور اسی سائز کا آپ کو کھیرا بکرا مل رہا ہو، وہ آلموسٹ اس سے آدھی قیمت پہ بھی مل جاتا ہے۔ ایکسپلائٹ جو کر رہا ہوتا ہے مسلمان، جیسے رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور کرسمس میں قیمتیں کم ہو رہی ہوتی ہیں، جنتی پھر بھی تسی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنت ہے۔ اچھا بعض لوگ جو ہے وہ عید کے موقع کے اوپر جو قربانی کا جانور خریدتے ہیں نا، تو اگر انہوں نے 7 حصے رکھے ہوئے نا گائے کے یا اونٹ کے تو 10 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، دونوں ثابت ہیں، تو اس میں 2 حصے جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں عقیقے کے بھی، اور یہ انہوں نے اجتہاد کیا ہوا ہے۔ اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں پہ نص نہ موجود ہو، یہاں واضح جب موجود ہے کہ بچے کی طرف سے خون بہانا ہے آپ نے، اور ترمذی میں موجود ہے کہ 2 بکرے قربان کرنے ہیں، 2 جانیں دینی ہیں، اور بخاری کے الفاظ ہیں بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض۔ تو گروی جان جب چھڑانی ہے تو جان کے بدلے جان ہوگی، تو گائے میں 7 جانیں تو نہیں ہوتی ہیں، 1 ہی جان ہوتی ہے، تو گائے نہیں آپ نے دینی۔ ہاں اجتہاد کرنا تو اس طرح کرے 2 گائے دے دیں آپ، لڑکی کی طرف سے 1 گائے، اور تو جب یہ آپ بات کریں کہ نہیں بکرا ہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں چھوٹے چھوٹے مسائل اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ اس حوالے سے کوسچن پوچھتے رہتے ہیں عقیقے کے حوالے سے۔ تو عقیقہ ایک سنت ہے۔ اچھا یہ سنت اس کے لیے جو افورڈ کر سکتا ہے، اگر کوئی غریب ہے وہ عقیقہ نہیں کر سکتا تو عام صدقہ کر دے، پھر جب کبھی توفیق ملے تو سنت یہ پوری کر لے۔ سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ خود کیا ہے، تو بڑی عمر کا بھی عقیقہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کا بچپن میں نہیں ہوا، اب وہ صاحب حیثیت ہے تو اب کر لے، لیکن وہ جو ہے نا صدقہ کرو، صدقہ تو آپ تھوڑا سا بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عقیقہ 7ویں دن ہے، اس کے بعد عام صدقہ ہے۔ یہاں لوگ رشتہ داروں کے پیچھے عقیقہ ڈیلے کر دیتے ہیں، او جی منڈے دی پھوپھی آ رہی ہے باہروں، اگلے مہینے کریں گے، اگلے مہینے پھر عقیقہ نہیں جی ہونا، وہ صدقہ ہی ہونا ہے، 7ویں دن ہی ہونا ہے۔ اور 7واں دن بھی ذرا حساب رکھیے گا، بڑا آسان طریقہ ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوا ہے جمعرات کے دن تو عقیقہ ہوگا بدھ کو، ہاں ظاہر 7 دن تب ہوں گے نا۔ جمعے کو پیدا ہوا ہے تو عقیقہ جمعرات کو ہوگا۔ جمعہ 8 دن کہا جاتا ہے نا، اینو یاد رکھو، جمعہ 8 دن، تو جمعہ جمعرات 7 دن۔ لیکن اگر بچہ رات کے وقت پیدا ہوا ہے تو اسلام میں اگلا دن مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ جمعرات کو مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو وہ بیسیکلی جمعے کے دن پیدا ہوا ہے، اس لیے تراویحیں 1 دن پہلے آپ پڑھتے ہیں نا، روزہ تو اگلے دن رکھتے ہیں کیونکہ وہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے نا تو آپ اس کو جمعے کی پیدائش کاؤنٹ کریں گے، اور اس کا عقیقہ پھر اگرچہ وہ سولر سسٹم کے اعتبار سے وہ جمعرات کو پیدا ہوا ہے، لیکن وہ بیسیکلی چاند کے اعتبار سے یا ہمارے لیونر ایئرز جو ہیں ان کے اعتبار سے وہ
جمعے کو پیدا ہوا ہے تو اب اس کا عقیقہ جمعرات کو ہوگا. اچھا اس طرح ہوتا ہے بعض اوقات دوسرے ملکوں کے اندر بچے پیدا ہوئے ہوتے ہیں اور عقیقہ وہ یہاں پہ کروا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ آپ کا اجتہادی معاملہ ہے, جس اعتبار سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. بہتر یہ ہے کہ اپنا ادھر کا ہی حساب لگا لیں, جب ادھر 7واں دن بن رہا ہو تو ادھر فون کر کے کہہ دیں کہ 7واں دن کر لیں. یہ اجتہاد میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عید کا بھی آپ کو پتہ ہے ایک آدھ دن کا فرق نکل ہی آتا ہے. اگر امریکہ کے اندر عید کا تیسرا دن ہے تو یہاں اگر ایک دن پہلے عید ہوگی بھی ہے تو یہاں تو ٹائم ہی ختم ہو چکا ہوگا. یا اس طریقے سے یورپ سے لوگ کہتے ہیں ہماری پاکستان میں آپ قربانی کر دیں, آپ پاکستان میں کرتے ہیں تیسرے دن اور وہاں چلا جاتا ہے چوتھا دن. اہل حدیث کے نزدیک ہوتی ہے لیکن ثابت نہیں ہے, وہ ضعیف روایت ہے. تو پھر کوشش کریں کہ باہر کے ملکوں کی جو عید کی جو روٹین چل رہی ہے اس کے اعتبار سے دن کو کاؤنٹ کریں. ویسے ادھر کے اعتبار سے بھی کر لیں گے اجتہاداً وہ جائز ہی ہوگا, ادھر کے تو یہی احکامات لگیں گے, کیونکہ فزیکلی اگر کوئی بندہ وہاں سے آ گیا تو پھر یہاں کے اعتبار سے وہ عید منائے گا, چاہے اس کا ایک روزہ رہ بھی جائے, وہ پھر قضا کرے گا. اور اگر یہاں پہ آیا وہاں پہ 30 روزے پورے رکھ کے آیا اور یہاں پہ ابھی ایک روزہ رہتا ہے تو روزہ نہیں رکھے گا, کیونکہ رمضان 30 کا ہی ہوتا ہے. وہ اس دن روزہ نہ رکھے, البتہ عید بھی نہیں کرے گا, عید کرے گا یہاں کی کمیونٹی کے ساتھ. یہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو لوگ وقتاً فوقتاً پوچھتے رہتے ہیں. عقیقے کے حوالے سے تو اتنے ہمیں سوالات آتے ہیں, کبھی کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے جی شرط بتا دیں جی وہ کتنے دن کریں, جی 14ویں دن بھی کر سکتے ہیں, وہ جی ڈھلے بھی کر سکتے ہیں, جی وہ گائے میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں کہ نہیں. تو میں نے ساری باتیں, کوئی بات ایسی ہے عقیقے کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں ہو اس میں ان پٹ کے؟ ہاں وہ ایک بکرے والی بھی جو روایتیں ملتی ہیں نا وہ کمزور اس حوالے سے تصور کی جائیں گی کہ اگرچہ حسن درجے کی ہیں کہ لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے ایک ایک بکرا کیا جائے, اور روایتیں حسن درجے کی ہیں, لیکن اس کو ہم فالو اس لیے نہیں کریں گے کہ جب 2 والی روایت ملتی ہے نا تو ایک بھی اس کے اندر داخل ہے, کیونکہ وہ عموماً ملتا ہے نا, حکمیہ حدیث میں لی کہ 2 کرو. اور جس نے ایک روایت کیا ہو سکتا ہے اس نے ایک ہی قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہو سیدنا حسن حسین کے حوالے سے, جبکہ دوسری روایتوں میں 2 بھی ملتا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ ادھر ادھر ہوا ہو اور دوسرا بھی پیچھے سے قربان ہو گیا ہو. ایسے ہو جاتا ہے. صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے زور سے پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی ہیں. دوسری طرف بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں وہ یہ کہ زور سے پہلے آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے, تو وہ 2 ان کے سامنے پڑھی ہوں گی, 2 گھر پڑھ کے آئے ہوں گے, یا ٹائم تھوڑا ہوگا تو انہوں نے 2 پڑھی ہیں, وہ والی 2 بعد میں پڑھ لی ہوں گی. سنت موقع تو ہمیں واضح پتہ ہے, 2 فجر سے پہلے, 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, جو بخاری مسلم میں آتا ہے جنت میں محل ملے گا جو ان رکعتوں میں استقامت اختیار کرے گا. تو بعض اوقات اس طریقے سے رپورٹ, آج کل ہم جس طرح حدیث کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں نا پورا میتھمیٹیکلی, اس زمانے میں یہ پاسبل نہیں تھا کہ اس طریقے سے چیزیں روایت ہوں. یہ تو محدثین کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, اور آج ہم ان کتابوں میں سے کبھی کوئی چیز کدھر سے ڈھونڈتے ہیں, کوئی کدھر سے ایک پوری پکچر بنا کے آپ کے سامنے کھیر رکھتے ہیں کہ ہاں یہ ہے پوری ٹوٹیلٹی میں, ریسرچ پیپرز لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. تو بات گھٹی سے شروع ہوئی تھی, گھٹی سنت ہے, کوئی بھی میٹھی چیز آپ گھٹی دے سکتے ہیں, اور سنت یہ ہے کسی نیک آدمی سے دلوائیں جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں, کیونکہ صحابہ کرام بھی مسلم شریف میں آتا ہے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نبی علیہ السلام سے گھٹی دلواتے تھے. ہاں جی, یہ جو اناف کا جو موقف بتایا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ عقیقہ منسوخ ہو چکا ہے حکم اس کا قربانی کے بعد, یہ درست بات ہے کہ الزام ہے؟ نہیں, الزام نہیں ہے. غلام سعود سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ فخریہ بتایا کہ ہم دیکھیں پکے مقلد نہیں ہیں. اگر ہم پکے مقلد ہوتے تو امام حنیفہ کے نزدیک عقیقہ جو ہے یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے, منسوخ نہیں, زمانہ جاہلیت کی رسم. تو زمانہ جاہلیت کی تو کئی رسومات اسلام میں چل رہی ہیں اس لیے کہ وہ اصل میں ٹھیک تھیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, اس کو بھی جو نیو مسلم تھے وہ سمجھتے تھے یہ مشرکین عرب کی رسم ہے, تو اللہ نے کہا نہیں یہ شاعر اللہ میں داخل ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ مشرکین جو بھی کام کرتے تھے سارے ہی غلط ہیں. تو وہ ہے, اور اس کو غلام سعود سعیدی صاحب نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں بحث کی ہے, اور یہ 3 مسائل انہوں نے ڈسکس کیے ہیں, شوال کے 6 روزے, عقیقے کو بدعت کہنے والا مسئلہ, اور مدینے کے حرم والا. اور انہوں نے اس کو فخریہ پیش کیا کہ ہم دیکھیں آپ ہمیں کہتے ہیں ہم اندھے مقلد ہیں, اگر ہم اندھے مقلد ہوتے تو امام حنیفہ کی یہ 3 باتیں بھی مان لیتے, ہم پریکٹیکلی حنفی ان کے ان 3 مسائل کو نہیں مانتے.